بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج جو درس ہے وہ موقع محل کے لحاظ سے اہم ہے، حالات حاضرہ کے اعتبار سے بھی، کہ جو مظاہرات ہیں جن کے رد پر اور جن کے غلط ہونے پر کافی کچھ ہم نشر بھی کر چکے ہیں، علماء کرام کے فتاوی اور کلام ترجمہ کر چکے ہیں اور دروس بھی دے چکے ہیں. اس کے باوجود بعض لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں، تو مظاہرات کے جواز کے لیے پیش کی جانے والی ایک حدیث سے باطل استدلال اور اس کے جواب پر مبنی یہ درس ہوگا، جس میں ہم کتاب و سنت کی روشنی میں سلف الصالحین کے منہج اور فہم کے مطابق اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. فرقہ اخوان المسلمین، جماعت اسلامی وغیرہ کافروں سے سیکھے گئے منہج مظاہرات و احتجاجات کے لیے توڑ مروڑ کر یہ دلیل پیش کرتے ہیں، جیسا کہ حال ہی میں نائب امیر جماعت اسلامی ہند امین الحسن صاحب اپنی تقریر بتاریخ 30 دسمبر 2019 میں کہتے ہیں کہ پروٹیسٹ کرنا ہمارا حق ہے. سمجھ لیجئے، پروٹیسٹ کرنا ہمارا حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پروٹیسٹ کرنا سکھایا ہے. نعوذ باللہ. نمبر 2، پروٹیسٹ کرنا ہمارا حق ہے. سمجھ لیجئے کہ پروٹیسٹ کرنا ہمارا حق ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پروٹیسٹ کرنا سکھایا ہے، احتجاج کرنا سکھایا ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر انہوں نے شکایت کی کہ میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے. آپ نے فرمایا صبر کرو. یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری جا کر دیکھ لیں. یہ بخاری کی روایت بتاتی ہے کہ پروٹیسٹ کرنا آپ کا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ سڑکوں پر جمع ہو جاؤ اور شکایت کرو ظالموں کے خلاف، ظالموں کے خلاف آواز اٹھاؤ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. ہم کو حدیث میں یہ روایت ملتی ہے کہ احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، اور احتجاج سڑک پر آپ کریں گے. تو یہ ان کا کلام تھا. تو ہم اس کے جواب میں یہی کہیں گے کہ سبحان اللہ، اتنا بڑا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگانا کہ انہوں نے ہمیں سکھلایا ہے. حالانکہ ایک متواتر حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے مجھ پر قصدن جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پکڑ لے. دوسری روایت میں ارشاد فرمایا من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پکڑ لے. یہ دونوں روایتیں بخاری کی ہیں، صحیح بخاری کی ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ یہ بخاری کی روایت ہے یعنی صحیح بخاری میں ہے، تو یہ بھی مغالطہ ہے. یہ روایت یعنی یہ جو ان صاحب نے دلیل کے طور پہ پیش کی مظاہرات کی، یہ امام بخاری لائے ہیں مگر اپنی کتاب الادب المفرد میں. اس کے علاوہ یہ روایت ابو داؤد وغیرہ میں بھی ہے. مکمل روایات اور ان کے باطل استدلال کا جواب ہم پیش کرتے ہیں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن کے باب فی حق الجوار، پڑوس کے حق کا بیان میں حدیث لے کر آئے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشکو جارہ،
ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگا. فقال اذهب فاصبر فأتاه مرتين وثلاثا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ صبر کرو. پھر وہ آپ کے پاس دوسری یا تیسری دفعہ آیا. وقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فطرح متاعك في الطريق وطرح متاعه في الطريق. جاؤ اپنا سامان نکال کر راستے میں ڈال دو. تو اس نے اپنا سامان نکال کر راستے میں ڈال دیا. فجعل الناس يسألونه ويخبرهم خبره. لوگ اس سے وجہ پوچھنے لگے اور وہ اس پڑوسی کے متعلق لوگوں کو بتانے لگا. وجعل الناس يلعنونه ففعل الله به وفعل. لوگ سن کر اس پر لعنت اور اسے بد دعا دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ایسا کرے. وجاء الیہ جارہ فقال له. اس پر اس کا پڑوسی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا اب آپ گھر میں جو ہے اس سے یہ کہنے لگا کہ ارجع لا ترى منی شیئا تکرہہ. اب آپ گھر میں واپس لوٹ جائیں. آئندہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ دیکھیں گے جو آپ کو ناپسند ہو. بعض دوسری روایات جیسا کہ مستدرک بالحاکم اور الادب المفرد بالبخاری میں بھی مختلف الفاظ سے یہ روایت موجود ہے. جیسے بعض دوسری روایات جیسے ابھی میں نے سامنے آپ کے ذکر کی ان میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جن میں سے کچھ الفاظ کا اس میں اضافہ ہے. اور انشاءاللہ اسے ہم ایک مقالے کی صورت میں بھی اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں گے جہاں آپ تفصیل سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو یہ دو روایات ہم مزید اس میں ذکر کی ہم نے الادب المفرد سے. یہ دونوں روایت امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد باب شکایت الجار پڑوسی کا شکوہ شکایت کرنے میں ذکر کی ہیں. حدیث رقم 124-125 آپ دیکھ سکتے ہیں. اور شیخ البانی نے اسے صحیح الادب المفرد میں حسن صحیح قرار دیا ہے. تو جو دوسری روایت ہے اس میں الفاظ یہ بھی ہیں کہ فاجتمع الناس علیہ کا اضافہ ہے یعنی لوگ اس پر جمع ہو گئے. اور جو تیسری ہے اس میں ہے فقال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لعنت اللہ فوق لعنتهم ثم قال للذي شكا كفيت او نحوه. یعنی یہ الفاظ کا اضافہ ہے اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑوسی کو کہا کہ لوگوں کی تم پر لعنت کے اوپر خود اللہ تعالیٰ کی بھی تم پر لعنت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کرنے والے کو کہا کہ بس اب کافی ہو گیا ہے یا اس جیسی بات. تو یہ جو استدلال ہے اس کا باطل ہونا کئی وجوہات کی بنا پر ظاہر ہے جو ہم 3 یا 4 نکات میں ذکر کرتے ہیں. کتاب و سنت کی سب سے پہلی بات یہ ہے اور پہلا نقطہ اور جواب یہ ہے کتاب و سنت کی سلف صالحین کے فہم و منہج کے مطابق پیروی کرنے والوں اور دیگر گمراہ اہل احوا یعنی اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والوں میں بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ ان کے ہاں قاعدہ ہے استدل ثم اعتقد یعنی پہلے دلیل ہوگی پھر اس کے مطابق عقیدہ. جبکہ اہل احوا و بدعت کے نزدیک قاعدہ الٹ ہوتا ہے کہ اعتقد ثم استدل یعنی پہلے خود سے ایک عقیدہ دل میں بٹھا لیتے ہیں پھر اس کے لیے دلائل کو توڑ مروڑ کر مطابقت دینے کی کوشش کرتے ہیں. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی قوم آئی کہ جو زہد دکھا رہی ہوتی ہے لیکن انہوں نے ایسا طریقہ ایجاد کیا جو ان کی ہوائے نفس نے ان کے لیے مزین کر دیا. پھر اس کے بعد وہ جا کر اس کی دلیل تلاش کرتے ہیں. حالانکہ انسان کو چاہیے کہ وہ دلیل کی اتباع و پیروی کرے نہ کہ پہلے خود ایک طریقے کی اتباع شروع کر دے پھر اس کی دلیل کھوجنے لگے. یہ سعید الخاطر میں آپ نے بات ذکر کی ہے. اسی طرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں کہ مقصود یہ ہے کہ ان جیسے لوگ کسی رائے کے مطابق عقیدہ پہلے بنا لیتے ہیں پھر قرآن کے الفاظ کو اس پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ان کے کوئی سلف نہیں
ہوتے، نہ صحابہ میں، نہ جنہوں نے بطور احسن ان کی اتباع کی، اور نہ ہی ائمہ مسلمین میں سے، نہ ان کی اس رائے میں، نہ تفسیر میں، کوئی ان سے پہلے اس کے قائلین نہیں گزرے ہوتے۔ اسی طرح امام الشاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدعتی شخص پر جب ہوا پرستی کا غلبہ طریقہ سنت سے جہالت کے ساتھ ہوتا ہے تو اسے یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ اس کی عقل سے جو اس پر ظاہر ہوا ہے یہی دوسرے طریقوں سے ہٹ کر سب سے صحیح طریقہ ہے، بس وہ اس پر چلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سیدھی راہ سے ہٹ جاتا ہے تو وہ گمراہ ہوتا ہے، حالانکہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں سیدھی راہ پر ہوں۔ جیسا کہ کوئی رات کا مسافر چل تو کسی سیدھی راہ پر ہو لیکن اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہ ہو تو قریب ہے کہ وہ اس راہ سے گمراہ ہو جائے گا، اگرچہ اپنے گمان میں وہ سیدھی راہ کا ہی قصد رکھتا تھا۔ چنانچہ اس امت میں سے جو بدعتی ہوتا ہے وہ اپنے دلائل کے اعتبار سے گمراہ ہوتا ہے، اس طور پہ کہ وہ انہیں ہوائے نفس اور شہوت کی بنیاد پر لیتا ہے، نہ کہ احکام الہی کی ماتحتی اختیار کرتے ہوں۔ یہی فرق ہے بدعتی اور اس کے علاوہ لوگوں میں، کیونکہ بلا شبہ جو بدعتی ہوتا ہے وہ ہوائے نفس کو اپنا پہلا مقصود رکھتا ہے اور دلائل اس کے بعد اس کے تابع آتے ہیں۔ تو آگے چل کے فرماتے ہیں کیونکہ ہر ظاہر کلام کو اس کے ظاہری مقصود اور تقاضے سے پھیرنا ممکن ہوتا ہے، اس کے اصل مقصود سے ہٹ کر تعویل کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر شریعت کے اصولوں سے جہالت بھی شامل ہو جائے اور اس کے مقاصد کو اچھے طور پر نہ پورا کرنا یہ بھی ساتھ میں شامل کر لیں تو پھر معاملہ زیادہ شدید اور تحریف اور شریعت کے مقاصد سے خروج کے قریب تر ہوتا ہے۔ آگے چل کے فرماتے ہیں اسی اپنی کتاب الاعتصام میں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کوئی بدعتی نہیں پائیں گے جو ملت اسلامیہ کی طرف منسوب ہوتا ہوں، الا یہ کہ وہ اپنی بدعت پر شرعی دلیل لے کر آتا ہے اور اسے اپنی عقل و شہوت یعنی خواہش کے مطابق ڈھالتا ہے، اور یہ بات تو ایک ازلی حکمت ہے جس سے کوئی مفر نہیں۔ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ البقرہ میں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ اس کے ساتھ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہت سو کو ہدایت دیتا ہے۔ اور فرمایا سورۃ المدثر میں کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ آپ کا کلام یہاں پر ختم ہوا۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے علماء کرام ایک بہت پیاری بات فرماتے ہیں کہ ایک انسان پر واجب ہے کہ وہ پہلے دلیل دیکھے پھر اس پر بنیاد رکھے، یہ نہیں کہ پہلے کسی چیز کی بنیاد رکھ لی پھر اس کی دلیل تلاش کرتا پھریں، کیونکہ بلا شبہ دلیل اصل ہے اور حکم اس کی فروع ہے۔ اس ترتیب کو الٹ دینا ممکن نہیں کہ ہم حکم کو جو کہ فروع ہے اصل بنا دیں اور اصل جو کہ دلیل ہے کو فروع بنا دیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ یقیناً انسان جب دلیل ملنے سے پہلے کوئی عقیدہ بنا لیتا ہے تو اس کے یہاں اچھی نیت نہیں ہوتی، لہذا وہ کتاب و سنت کے نصوص کو اپنے عقیدے کے مطابق توڑ مروڑ کر استعمال کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی ہوائے نفس پر ہی جمع رہتا ہے اور ہدایت کی پیروی نہیں کرتا۔ یہ بات شیخ نے اپنے لقاء الباب مفتوح کیسٹ رقم 27 میں فرمائی۔ اسی طرح العقیدہ السفارینیہ کی شرح میں آپ فرماتے ہیں کہ ان جیسی چیزوں پر اگر انسان غور و فکر کرے تو جان جائے گا کہ بے شک کسی قول کے لیے تعصب کرنا گمراہی کا سبب ہے، اور یہ کہ انسان کو چاہیے کہ پہلے دلیل سے استدلال کریں پھر عقیدے بنائے، نہ کہ پہلے سے کوئی عقیدہ بنا لے پھر اس کی دلیل بنانے لگے، کیونکہ یقیناً اگر وہ پہلے سے عقیدہ بنا لے گا پھر استدلال کے لیے دلیل تلاش کرے گا تو ضرور نصوص کو توڑ مروڑ کر اپنے عقیدے کے موافق کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر وہ پہلے دلیل سے استدلال کرے گا پھر اس کی بنیاد پر اپنا عقیدہ بنائے گا تو اس کے عقیدے کی بنیاد دلیل پر ہوگی اور وہ دلیل کے موافق ہوگا۔ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ اور میں چاہتا ہوں کہ طالب علم کو ایک اہم مسئلے پر تنبیہ کروں، اور وہ یہ ہے کہ وہ دلیل کو متبوع بنائے نہ کہ تابع،
یعنی خود دلیل کا تابع ہو، نہ کہ دلیل کو اپنے تابع بنائے، اور اس سے خبردار رہے کہ کہیں وہ نصوص کو توڑ مروڑ کے اپنی رائے کے مطابق کرنے کی کوشش کرنے لگے، کیونکہ بلا شبہ یہ بہت عظیم خطرہ ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں اپنی عقل و رائے سے کچھ کہا وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اور شیخ البانی نے ضعیف الترمذی میں سے ضعیف قرار دیا ہے۔ تو یہاں پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا کلام ختم ہوا، اور آپ نے یہ بات سنی یہاں پر جو پہلا اصول ہم نے ذکر کیا۔ تو یہ استدلال تو ان لوگوں نے ابھی کچھ سال پہلے شروع کیا ہے، اس سے پہلے کافروں کی دیکھا دیکھی ان کی ایجاد کردہ احتجاج و مظاہرات کرتے چلے آ رہے تھے، بعد میں اس کی دلیل تلاش کرنے لگے اور نصوص کو توڑ مروڑ کے پیش کیا۔ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جس طرح دیگر بدعات کو آپ دیکھتے ہیں، یہ عید میلاد النبی یعنی صدیوں سے، کافی صدی بعد جو ہے ایجاد کی اور صدیوں سے چلی آ رہی تھی، اور ابھی کچھ سال پہلے جو ہے اس کے دلائل بھی پیش کرنے لگے، یعنی پہلے نہیں تھے وہ دلائل، پہلے ایک عقیدہ منہج بنا لیا، بدعت ایجاد کی، پھر اس کے دلائل تلاش کرتے ہیں۔ تو ہم کہہ رہے تھے کہ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جمہوریت کی طرح یورپی امریکی معاشروں میں اکا دکا صدی پہلے کی ایجاد ہے، جو انگریز استعمار کے ماتحت رہے بہت سے مسلمانوں اور کافروں نے اپنا لی۔ تو یہ پہلا نقطہ ہے اس کے باطل ہونے کے بارے میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسی طرح اہل سنہ والجماعہ سلفی عقیدے کے حاملین کا امتیاز ہے، اور یہی فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ کی نشانی ہے کہ وہ کتاب و سنت کو منہج سلف صالحین کی روشنی میں سمجھتے اور اپناتے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور فرقہ ناجیہ کی جو نشانی ہے وہ محض یہ نہیں کہ جس کا دعویٰ آج اور پہلے بھی بہت سی جماعتیں کرتی رہی ہیں، جو اپنے آپ کو فرقہ ناجیہ تصور کرتی ہے کہ وہ کتاب و سنت پر عمل پیرا ہے، کیونکہ کتاب و سنت کی جانب نسبت سے کوئی بھی فرقہ، خواہ وہ ہلاک ہونے والے فرقوں میں سے ہو، قدیم ہو یا جدید، انکار نہیں کرتا، سب کتاب و سنت کی طرف منسوب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے، یعنی کتاب و سنت کی جانب نسبت سے براعت و بیزاری کا اظہار کریں گے، تو وہ دین سے یہ خروج کا علم بلند کرنے والے تصور ہوں گے۔ اسی لیے تمام فرقے اور اسلامی جماعتیں جن کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 73 گمراہ فرقوں والی حدیث میں اشارہ فرمایا ہے، کتاب و سنت کی جانب انتساب کرتے ہیں۔ چنانچہ جو بات ہم نے اپنے یعنی مطلع کلام میں کی تھی، شیخ البانی کی جو اس کتاب میں کلام ہے اس کی جانب اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو سلفی لوگ اور جو ان کے طریقے پر ہیں، خواہ نام میں فرق ہو، جیسے ہمارے ہاں جو ہے اس کے مختلف نام اہل حدیث نام استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ دیگر تمام فرقوں اور جماعتوں سے اس طور پہ ممتاز ہیں کہ یہ لوگ مزید ایک چیز کی جانب منسوب ہوتے ہیں، اور یہ اضافی چیز ایک عصمت ہے جو کتاب و سنت سے تمسک کا نام لے کر کتاب و سنت ہی سے خروج کرنے سے بچاتی ہیں۔ یعنی شیخ بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ کتاب و سنت سے تمسک ہی کے نام لے کر کتاب و سنت سے خروج کرتے ہیں اگر یہ تیسری چیز شامل نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں، اور وہ ہے اس چیز سے تمسک اختیار کرنا جس پر اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مہاجرین و انصار، اور جنہوں نے بطور احسن ان کی پیروی کی، تابعین ہوں یا تبع تابعین۔ اور یہ وہ نسلیں یا زمانے ہیں کہ جن کے خیر پر ہونے کی حدیث میں گواہی دی گئی ہے، وہ صحیح حدیث بلکہ متواتر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر جو اس کے بعد ہیں، پھر جو اس کے بعد ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور یہ مکمل کلام جو ہے آپ ہماری شائع کردہ کتاب سلفی دعوت کے اصول شیخ البانی رحمہ اللہ کی اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہذا یہاں پر شیخ البانی رحمہ اللہ کا کلام ختم ہوا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا سلف صالحین نے ان حدیث سے یہ معنی لیا اور انہوں نے مظاہرات، دھرنے اور احتجاجات کیے؟ ایک تو ان سے عملاً کوئی ثبوت نہیں، دوسرا خود جن محدثین نے انہیں روایت کیا ہے ان کے ابواب و استدلال دیکھ لیں، امام بخاری، امام ابو داؤد، امام الحاکم،
رحمہم اللہ نے انہیں پڑوسی کے حقوق، ان کے شکایت کرنا اور نیک سلوکی اور صلہ رحمی کے ابواب میں ذکر فرمایا ہے، بلکہ ہندوستان کے تعلق سے یہ آپ دیکھ لیں کہ سنن نبی داؤد کی مشہور ترین شرح، اس کی شرح کرنے والے اہل حدیث عالم مولانا شمس الحق عظیم آبادی، جو انہوں نے شرح کی ہے اس کی عون المعبود کے نام سے، جو مولانا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے خاص تلامذہ میں سے تھے، اور آپ کی وفات سن 1911 عیسوی میں، یعنی انگریز سامراج کے دور ہی میں پٹنہ کی بستی ڈیانوا میں ہوئی تھی۔ انہوں نے تو اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں بتایا، نہ اس سے یہ استدلال کیا۔ اسی طریقے سے موجودہ دور میں مدینہ نبویہ کے محدث شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ نے بھی سنن نبی داؤد کی شرح کیسٹ رقم 367 میں آپ دیکھیں، اس کی عام شرح کی ہے جو اس حدیث کا ظاہر مفہوم ہے۔ اسی طریقے سے الادب المفرد کی جو شرح ہے عون الاحد الصمد، جس کے کچھ ریکارڈنگز ہماری ویب سائٹ پر بھی ہے شیخ زید المدخلی حفظ اللہ کی، اس کی بھی پہلی جلد صفحہ 153 پر آپ دیکھیں اس کی شرح اسی عام ظاہر مفہوم کے مطابق ہے، نہ کہ حکومت مخالف احتجاجات کی اسے دلیل بنایا ہے، بلکہ اس کے برعکس خود شیخ زید المدخلی رحمہ اللہ کہ عقیدے و منہج پر مبنی فتاوی میں آپ سے سوال ہوا، جو کہ اس طریقے سے آپ سے سوال کیا گیا، فضیلت الشیخ، آپ نے حکمرانوں کے حقوق میں ذکر فرمایا تھا کہ ان کی نصیحت و خیر خواہی چاہنی چاہیے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شرعی طریقوں کے مطابق کرنا چاہیے۔ بس ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ وہ طریقے بیان کریں جس سے فی زمانہ ان شرعی طریقوں کی مخالفت کرنے والوں کا رد کیا جا سکے۔ جس کے جواب میں شیخ فرماتے ہیں، حکمرانوں کو نصیحت کرنے کے طریقے ہیں ان کے مراتب کے فرق کو ملحوظ رکھ کر وہی ہیں جو پہلے کے علماء سلف نے اختیار کیے اور ان کی اتباع کرنے والے انہی پر چلتے رہے۔ یہ وہی ہیں جن پر قرآن دلالت کرتا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، جو کوئی حاکم وقت کو نصیحت کرنا چاہتا ہو تو اسے اعلانیہ نہ کریں، وَلْيَأْخُذَ بِيَدِهِ وَلْيَنصَحَهُ فَإِنْ قَبِلَ فَذَاكَ وَإِلَّا فَقَدْ غَرِيَ، بلکہ چاہیے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے نصیحت کر دے، اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گیا۔ یہ حدیث کتاب و سنہ لابن ابی عاصم وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ آگے شیخ زید المدخلی فرماتے ہیں، آج ایک طالب علم جس کے لیے حاکم یا امیر یا قاضی یا ان جیسے مسئولین سے ملنا ممکن نہیں، تو اس کے لیے طریقوں میں سے یہ ہیں کہ اسے چاہیے ان کے علاوہ علماء، عقلاء، اہل صلاح و اصلاح لوگوں سے ملے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، پھر ان سے بھی مدد لے کر حاکم اس بارے میں مدد لے کے حاکم اور والی تک خفیہ دعوت پہنچائی جائے اور اس کے سامنے حق بیان کر کے اس کی نصیحت چاہی جائے، یہاں تک کہ جو مقصود ہے وہ حاصل ہو بنا کسی دنگا فساد و افراتفری کے، اور بنا اس کے کہ اس کی برائیاں ظاہر کی جائیں اور اس کی غلطیوں کی تشہیر کی جائے، کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں سوائے نقصان و ضرر کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور یہ بات بالکل جانی پہچانی اور مجرب ہے، جیسا کہ فی زمانہ اس دنیا میں لوگوں کا حال ہے۔ لہذا میرے علم کے مطابق یہ مسلک و طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو ابھی شیخ نے یہاں پر بیان کیا ہے، واللہ اعلم۔ یہ فتویٰ آپ دیکھ سکتے ہیں شیخ کے فتاوی کے مجموعہ میں، العقد الممدد الجدید۔ تو یہ دو نکات ہو گئے جو ابھی آپ نے سنے۔ پہلا یہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اہل باطل کا طریقہ ہوتا ہے، پہلے خود کوئی عقیدہ، منہج یا کوئی چیز موقف اپنا لیتے ہیں،
بعد میں اس کی دلیل تلاش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کتاب و سنت کے نصوص کو توڑ مروڑ کے اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو سلفی ہیں، اہل سنہ ہیں، حقیقی طور پہ اہل حدیث ہیں، ان میں اور جو اہل بدعت اور گمراہ ہیں، یہ فرق ہے کہ وہ سب کتاب و سنت کا نام لیتے ہیں، لیکن یہ کتاب و سنت کو فہم سلف صالحین اور منہج سلف کے مطابق سمجھتے ہیں، اور سلف صالحین سے ان احادیث کا یہ فہم ثابت نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا اس طور پہ کہ اس کو مظاہرات کی دلیل بنائے یا مظاہرات وہ کرتے ہیں۔ تیسری بات کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس قصے میں ایک مسلمان ریاست میں دو مسلمانوں کے آپسی اختلاف میں خود مسلمان حکمران یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی وقتی اجازت دی، جبکہ اسے دلیل بنانے والے تو مسلم و کافر معاشرے کے امتیاز کے بغیر اسے اپنے مظاہرات کی دلیل بنا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی ایک فرد کے ذاتی مسئلے کے حل کے لیے، جو کہ عوام میں سے ہی ہے، یہ حدیث ذکر کرتی ہے، اس میں یہ ذکر ہے، لیکن یہ تو پوری حکومت اور حکومتی اداروں کے خلاف مظاہرات کی اسے دلیل بنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ثابت ہے، انہی سے ایک مسلمان حکمران کے تعلق سے بالکل الگ رہنمائی ہے کہ ظلم اور حق تلفی پر بھی صبر کرتے ہوئے اسے خفیہ نصیحت کرنا ہے وغیرہ جیسے احکام، جیسا کہ حکمران کو نصیحت کرنے کے تعلق سے ابھی حدیث گزری آپ نے سنی، اور بلکہ سنت سے تو اس کے برعکس ثابت ہے۔ صحیحین یعنی بخاری مسلم وغیرہ کی مشہور حدیث، جس میں خارجیوں کا بانی اور سب سے پہلا خارجی ذوالخویصر التمیمی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مال غنیمت کی تقسیم، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا تھا حکمت کے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے پیش نظر، اور جسے یہ اخوانی قسم کے جو جماعتیں ہیں حکومت مخالفت کی بنیادی وجوہات میں شمار کرتی ہیں۔ اس کے متعلق بھی آپ ہماری جو ہے ویب سائٹ پر آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں کہ خوارج کا دنیا، مال اور کرسی کی چاہت کو دینداری اور دینی غیرت کا رنگ دینا، شیخ ربیع المدخلی حفظ اللہ کے کلام سے۔ تو اس نے اعتراض کیا، اس پر ذوالخویصرہ نے کہا اتق اللہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یا ایک روایت میں اعدل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ جبکہ تمام صحابہ خاموش تھے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی اور ان کے بقول، اس قسم کے لوگوں کے بقول حریت پسند کی حوصلہ افزائی فرمائی، یا اس کے برعکس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا منہج یہ رہا کہ انہوں نے اس کی گردن اڑانے کی اجازت چاہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ صرف خارجی کہا بلکہ اپنے سے بعد میں آنے والے خارجیوں کا امام قرار دیا، اور فرمایا ان من ذی ھذا قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم، بے شک اس کی پشت سے ایسی قوم نکلے گی جو یوں قرآن مجید پڑھیں گے کہ ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، اہل اسلام کو قتل کریں گے جبکہ اہل اوثان کو چھوڑ دیں گے۔ اہل اوثان کو بت پرست یا بتوں کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرنے والے اللہ کو چھوڑ کر، آگے فرمایا یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، اسلام سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر شکار کے آر پار ہو جاتا ہے۔ لئن ادرکتهم لاقتلنهم قتل عاد، اگر میں انہیں پالوں گا تو ضرور قوم عاد کی طرح قتل کروں گا۔ اس کے علاوہ یعنی آپ دیکھیں، ایک طرف تو پڑوسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ کار بتلایا، لیکن یہاں پر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، ان میں فرق ہے۔ اس کے علاوہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہدون بہدایا ولا یستنون بسنتی وسیقوم فیہم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان انس،
کہ میرے بعد ایسے ائمہ حکمران آئیں گے جو میری ہدایت پر نہیں چلتے ہوں گے اور نہ ہی میری سنت کی پیروی کریں گے، اور ان قریب ان میں ایسے انسان کھڑے ہوں گے جن کے جسم انسانوں کے ہوں گے لیکن دل شیاطین کے دل ہوں گے۔ تو قال قلت کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول اگر میں ایسے حالات پاؤں تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تسمع وتطيع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع وطیع، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اپنے امیر حکمران کی بات سننا اور اطاعت کرنا، اگرچہ تیری کمر پہ کوڑے مارے جائیں اور تیرا مال چھین لیا جائے تو سننا اور اطاعت کرنا۔ اسی طرح اسید بن خدیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ الا تستعملونی کما استعملت فلانا، کہ یا رسول اللہ کیا مجھے کسی جگہ کا عہدہ نہیں سونپتے، آپ مجھے کسی جگہ کا عہدہ نہیں سونپتے جیسے فلاں کو سونپا۔ فرمایا ستلقون بعدی عثرۃ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم دیکھو گے کہ تمہاری حق تلفی کر کے دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، لیکن تم صبر سے کام لینا یہاں تک کہ تم مجھ سے بروز قیامت حوض کوثر پر آ کر ملو، یعنی اس وقت تک صبر کرنا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو ان احادیث میں تو زندگی بھر صبر کا حکم ہے، نہ کہ اس کے خلاف مظاہرات و دھرنوں کا، اور یہی صحابہ و سلف صالحین نے اس سے فہم لیا، اور اوپر بیان کردہ جو بھی ہم نے ذکر کیے تھے پڑوسی والی جو حدیث ہے کو موجودہ اہل احوا کی طرح دلیل نہیں بنایا۔ چنانچہ الزبیر بن عدی رحم اللہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور جو کچھ حجاج بن یوسف کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچی اس کا شکوہ شکایت کرنے لگے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اصبروا، صبر کرو، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، کیونکہ تم پر جو دور بھی آتا ہے تو اس کے بعد آنے والا دور اس سے بھی برا ہوگا۔ حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ سمعته من نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور جو پڑوسی والی حدیث یہ پیش کرتے ہیں میں اس میں خود لوگوں کی اس پر لعنت کرنے اور بد دعا کرنے کا ذکر ہے، جبکہ حکمرانوں کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن پر عوام لعنت تک کرنے پر اتر ہیں، یعنی اتنے وہ برے ہوں، ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، تمہارے بہترین امام وہ ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو اور وہ تم کو پسند کرتے ہیں۔ وتصلون علیہم ویصلون علیکم، تم ان کے لیے دعائیں کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وشرار ائمتکم الذین تبغضونہم ویبغضونکم وتلعنونہم ویلعنونکم، اور تمہارے بدترین حاکم وہ ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور وہ تم کو ناپسند کرتے ہیں، تم ان پر لعن طعن کرتے ہو اور وہ تم پر لعن طعن کرتے ہیں۔ قالوا قلنا یا رسول اللہ افلا ننابذهم عند ذلك، تو آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ کے اسی قسم کے الفاظ یہاں پر استعمال ہوئے، اور اجازت چاہیے کہ جب ہم ان کو لعنت کرتے ہیں اتنے برے ہیں، تو عرض کی کہ اے اللہ کے رسول کیا یہ کرنے پر ہم ایسے حکمرانوں کا تختہ نہ الٹ دیں، ان کے خلاف اٹھ کھڑے نہ ہوں؟ قال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، نہیں جب تک وہ تمہارے میں نماز قائم کیے رکھیں، نہیں جب تک وہ تمہارے میں نماز قائم کیے رکھیں۔ اور فرمایا الا من ولی علیہ وال فرآہ یأتی شیئا من معصیۃ اللہ فلیقرح ما یأتی من معصیۃ اللہ ولا ینزعن یدا من طاعہ،
خبردار یاد رکھو جب کسی پر کوئی حاکم ہو پھر وہ اسے دیکھے کہ وہ کسی معصیت الہی کا مرتکب ہوا ہے تو وہ اس معصیت الہی کو برا جانے لیکن اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچے. یہ صحیح مسلم کی کتاب الامارہ میں روایت ہے. اور پڑوسی علی جو حدیث جس سے استدلال کرتے ہیں اس میں بد دعا کا ذکر ہے، جبکہ حکمرانوں کے تعلق سے بد دعا کے بجائے سلف صالحین تو اصلاح کی دعا کرنے کو اہل سنہ کی اہل بدعت سے امتیاز کی نشانی بتلاتے تھے. شیخ عبدالسلام بن بورجس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال جو امام الحسن بن علی البربہاری رحمہ اللہ کا قول کتاب شرح السنہ میں آیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ حکمران کے خلاف بد دعا کر رہا ہے تو جان لو کہ یہ شخص صاحب ہوا خواہش پرست بدعتی ہے، اور اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ حکمران کے لیے اصلاح کی دعا کر رہا ہے تو جان لو یہ شخص صاحب سنت سنی سلفی ہے انشاءاللہ. امام فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میری کسی مقبول دعا کی ضمانت ہوتی تو اسے میں صرف حکمران کے لیے ہی خاص کر دیتا، بس ہمیں ان کے بارے میں اصلاح کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے نہ کہ ان کے خلاف بد دعا کرنے کا، اگرچہ وہ ظلم و جور کرے، کیونکہ ان کا ظلم و جور ان کے اپنے نفس پر ہے، جبکہ ان کی اصلاح اپنے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اس کے حوالہ جات آپ شیخ کی کتاب معاملۃ الحکام میں دیکھ سکتے ہیں، پوری فصل اس متعلق موجود ہے. تو یہ 3 نکات ہم نے ذکر کیے. چوتھا نقطہ جو اہم ہے اور وہ یہ ہیں، یعنی لوگ بھی کہیں گے کہ اگر مسلمان حکومت سے ہٹ کے کافر ملک و حکومت کا معاملہ ہو تو اس میں کیا ہو؟ تو اگر مسلمان حکومت سے ہٹ کر کافر ملک و حکومت کا معاملہ ہو تو اس کے احکام بھی کتاب و سنت و سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے واضح ہیں، جن کا حوالہ محض خود کو اسلام اور دین کی نمائندگی کرنے والا ظاہر کرنے کے لیے یہ باطل جماعتیں خوب دیتی ہیں، لیکن اپنے عملی عقیدے و منہج و سیاست وغیرہ میں سب کو پس پش ڈال کر اغیار کے کافروں کے طریقوں پر چلتی اور لوگوں کو ابھار کر گمراہ کرتی ہیں. چنانچہ ہر خاص و عام مسلمان اچھی طرح سے واقف ہے اسلام کی کمزوری کے دور میں کس طرح دعوت دیتے رہنے اور مصائب اذیتوں پر صبر کا حکم دیا گیا تھا، پھر موقع ملنے پر ہجرت کا، اس کے بعد طاقت کی صورت میں جہاد فی سبیل اللہ اور دیگر جائز معاہدات وغیرہ. یہ سب باتیں تو کتاب و سنت سیرت نبوی اور سلف صالحین کی زندگیوں میں ملے گی، لیکن یہ احتجاج، دھرنے، مظاہرات، جمہوریت، انتخابات وغیرہ نہیں ملیں گے. آپ قرآن مجید میں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کا کمزوری کی حالت میں جو حکم دیا گیا تھا اور طاقت کی صورت میں جو حکم دیا گیا اس میں فرق، ساتھ ہی اس منہج سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں کا بھی ایک ہی آیت میں ذکر فرما دیا. چنانچہ سورۃ النساء میں فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، جب مکہ میں کمزور تھے کافروں کے پاس مسلمان. فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله او اشد خشية، پھر جب ان پر قتال لکھا گیا اچانک ان میں سے گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کیوں لکھ دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، تو نے ہمیں قریب وقت تک مہلت کیوں نہ دی؟ قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دو دنیا کا سامان جتنا بھی ہے تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے اور تم پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. اسی طرح خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ شکونا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو متوسد بردۃ له فی ظل الکعبہ، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، آپ اس وقت اپنی ایک چادر پر ٹیک دیے کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. قلنا له،
ہم نے عرض کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا کہ الا تستنصر لنا الا تدعو اللہ لنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مدد کیوں نہیں طلب فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ یعنی کافروں کی ایذا رسانی سے ہم بیزار ہو چکے ہیں۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کان الرجل فی من قبلکم یحفر له فی الارض فیجعل فیہ، کہ ایمان لانے کی سزا میں تم سے پہلی امتوں کے لوگوں کے لیے گڑھا کھودا جاتا اور انہیں اس میں ڈال دیا جاتا، ایک شخص کے ساتھ ایسا کیا جاتا، فیجاء بالمنشار فیوضع علی رأسہ فیشق باثنتین وما یصده ذلک عن دینہ، گڑھا کھودا جاتا، اس میں اسے ڈالا جاتا، پھر اس کے سر پہ آرا رکھ کے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر بھی یہ چیز اسے اس کے دین سے پھیرنے کا سبب نہ بنتی۔ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، اور لوہے کے کنگے ان کے گوشت میں دھسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیرے جاتے، پھر بھی یہ چیز اسے اس کے دین سے پھیرنے کا سبب نہ بنتی۔ وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبَ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ۔ اللہ کی قسم یہ امر اسلام بھی کمال کو پہنچے گا، یہاں تک کہ اس قدر امن ہوگا کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا، اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یہاں صرف بھیڑیے کا خوف ہوگا کہ کہیں اس کی بکریوں کو نہ کھا جائیں، لیکن تم لوگ جلدی کرتے ہو، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ۔ تو یہ حدیث آپ نے سنی، اور جب تنگی میں اضافہ ہوتا گیا تو حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت دی گئی، حالانکہ وہ دارالاسلام نہیں تھا، لیکن وہاں مسلمانوں پر ظلم نہیں ہونا تھا اور وہ آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکتے تھے، اور پھر بالآخر مدینہ نبویہ ہجرت کا حکم ہوا، اور تا قیامت باقی رہے گا۔ جہاں بھی مسلمان اپنے دین پر عمل آسانی سے نہ کر سکتے ہوں، ان کے پاس وسائل ہوں ہجرت کر جانے کے، جہاں وہ آزادی سے دین پر عمل کر کے اپنے دین کو بچا سکے، انہیں وہاں ہجرت کر جانا واجب ہے، جیسا کہ اس بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں اہل علم کا کلام معروف ہے، اور اس کے حوالہ جات جو ابھی ہم انشاءاللہ اس مقالے کو اپلوڈ کریں گے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنقطع الحجرۃ حتی تنقطع التوبہ، ہجرت منقطع نہیں ہوگی جب تک توبہ منقطع نہیں ہوگی، یعنی چلتی رہے گی جب جب ضرورت پڑے گی۔ ولا تنقطع التوبۃ حتی تطلع الشمس من مغربها، اور توبہ منقطع نہیں ہوگی جب تک سورج اپنے مغرب سے نہ طلوع ہو۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے اسی ہجرت کے متعلق سورۃ النساء میں کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں وفات دیتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم اس سرزمین میں نہایت کمزور تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، تو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا۔ ہاں البتہ وہ نہایت کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں نہ کوئی راستہ پاتے ہیں، تو قریب ہے کہ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے بے حد معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور بڑی وسعت پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اسے موت پا لے تو بے شک اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے. قالوا یا رسول اللہ ولما، صحابہ نے فرمایا ایسا کیوں یا رسول اللہ؟ قال لا ترایا ناراہما، فرمایا ان دونوں کی آگیں ایک دوسرے کو دکھائی نہیں دینی چاہیے، یعنی ایک دوسرے سے دور رہنا چاہیے. یہ الترمذی اور ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. اور ایک دوسری روایت جو کہ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اس میں فرمایا لا يقبل الله من مشرک اشرک بعدما اسلم عملا حتى يفارق المشرکین للمسلمین. اللہ تعالیٰ کسی بھی مشرک سے جو کہ پہلے شرک کرتا تھا پھر اسلام لے کر آیا، اس وقت تک کوئی عمل قبول نہیں کرتا جب تک وہ مشرکوں کو چھوڑ کے مسلمانوں کی طرف نہ آ جائے. اور فرمایا ایک اور حدیث میں جو کہ سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے، من جامع المشرک وسکن معه فانه مثله، جو مشرک کے ساتھ جمع ہو یا اس کے ساتھ سکونت اختیار کریں تو بے شک اسی جیسا ہے، وغیرہ بہت سی احادیث ہے اس کے متعلق. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کس قدر سختی کی گئی ہے اس بارے میں جو ہجرت واجب ہو جانے پر نہ کر کے خود کو اور اپنے دین اور ایمان کو فتنوں کی نظر کرتے ہیں. یہاں تک کہ فرمایا سورۃ الانفال میں ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی انہیں اور مدد کی، یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہ کی تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا لازم ہے. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر اس قوم کے خلاف مدد نہیں کر سکتے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے. تو یہ تو موقع ملنے کی صورت میں ہجرت کے حکام ہیں، اور طاقت آنے کی صورت میں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الحج میں کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ ان لوگوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے جو ایمان لائیں. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بڑا خائن بہت ناشکرا ہو. پھر فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے اجازت دے دی گئی کہ وہ بھی ان کے خلاف لڑیں. پہلے کفوا ایدیکم تھا، یعنی منع کیا گیا تھا، روکا گیا تھا کمزور کی حالت میں. بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ یقیناً ان پر ظلم کیا گیا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر یقیناً پوری طرح قادر ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، وہ لوگ کہ جنہیں ان کے گھروں سے کسی حق کے بغیر نکالا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اگر اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو بعض کے ذریعے ہٹانا نہ ہوتا تو ضرور ڈھا دیے جاتے راہبوں کے جھونپڑے جو معبد خانے ہیں، اور عیسائیوں کے گرجے، اور یہودیوں کے عبادت خانے، اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، اس کے دین کی مدد کرے گا. إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بہت قوت والا سب پر غالب ہے. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، بے شک وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور اچھے کام کا حکم دیں گے اور برے کام سے روکیں گے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے.
اور فرمایا سورۃ التوبہ میں وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، ان کے سرغناؤں سے، ان کے بڑوں سے، بے شک یہ لوگ ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وحموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره، کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے ہی پہلی بار تم سے عہد شکنی اور جنگ کی ابتدا کی؟ اتخشونهم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوه ان کنتم مؤمنین، تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا دے گا، یعنی ٹھنڈا کرے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کا غصہ دور کرے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ توبہ کی توفیق بھی جسے چاہے گا دے گا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور فرمایا سورۃ الانفال میں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین سب کا سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح کافروں کے ساتھ معاہدے بھی سیرت سے ثابت شدہ امر ہیں، جیسے یہود سے کیے گئے معاہدے اور کفار قریش سے صلح حدیبیہ وغیرہ۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر دشمن بہت کثیر تعداد میں ہو تو جائز ہے کہ ان سے معاہدہ کر لیا جائے، جیسا کہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے سورۃ الانفال میں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤ، یا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں۔ اسی طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دشمنوں کے ساتھ جنگ بندی کا مطلق یا وقتی معاہدہ کرنا جائز ہے اگر حاکم وقت اس میں کوئی مصلحت دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر وہ صلاح کی طرف جھکیں تو تم بھی صلاح کی طرف جھک جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، یقیناً وہ بہت سننے والا ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ بات شیخ نے مجموعہ فتاوی مقالات میں ذکر کی ہے، جلد نمبر 8 میں۔ تو لہذا یہ دین کے نام پر بے دینی پر لگانے والی نام نہاد اسلامی جماعتیں کتاب و سنت و سیرت و سلف صالحین سے ثابت شدہ ان تمام اسلامی احکامات کو بھلا کر اور لوگوں کی بھی ان پر توجہ مبذول کروانے کی بجائے کافروں کے بنائے گئے حرب اور باطل مناہج جس میں جلد یا بدیر مسلمانوں ہی کا دنیا آخرت کا نقصان ہے اس پر لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے علماء، خطباء، داعیان، سیاست دانوں، جماعتوں اور تنظیموں سے محفوظ رکھے۔ تو یہ 4 نکات ہو گئے۔ 5ویں بات یہ کہ اس حدیث میں بس ایک بندے کا انفرادی مسئلہ اور عمل مذکور ہے، جبکہ یہاں تو باقاعدہ جگہ تاریخ طے کر کے پوری عوام کو جمع کیا جاتا ہے۔ 6ٹھی بات یہ کہ اس حدیث میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم اور صاحب اختیار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے یہ اختیار دے کر بھیجا، گویا کہ یہ انہی کی طرف سے ہوا، اور یہ بات معلوم ہے کہ حکومت اپنے اقتدار و اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے بزور طاقت کسی کو روک سکتی ہے اور حکم پر عمل درآمد کروا سکتی ہیں۔ کہاں یہ اور کہاں خود بے اختیار فتنے کو ہوا دینے والی عوام کا حکومت اور اس کی طاقت اور اختیارات ہی کی مخالفت میں نکلنا، اس کا قیاس مع الفارق اور باطل ہونا سب پر عیاں ہے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام و مسلمانوں کی ہر جگہ مدد و نصرت فرمائے اور کافروں کو شکست دے کر ذلیل و رسوا فرمائے، اور مسلمانوں کو ان کے صحیح دین، کتاب و سنت اور منہج سلف صالحین کی جانب رجوع کرنے اور اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے، اپنے ہر معاملے میں، عقیدہ و منہج ہو یا عبادات، معاملات، معاشیات و سیاست وغیرہ۔
اللہ تعالیٰ کی جانب سے دی جانے والی اس صبر کی نصیحت و تسلی کے ساتھ اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہیں. فرمانے والی تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ میں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، یا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت پہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، انہیں تنگ دستی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہ اٹھے اللہ کی مدد کب ہوگی. الا ان نصر اللہ قریب، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.